السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو اس نبی کی ہے جو انبیاء میں بہت جلالی طبیعت کے مالک تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، اور ان کا لقب کلیم اللہ، وہ جنہوں نے سمندر کے 2 پارٹ کر دیے اور سمندر کو اللہ کے حکم سے بیچ میں سے چیر دیا، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے آسمان سے کھانا منگوایا، اور جنہوں نے پہاڑوں کی چھاتیوں سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ وہی نبی ہیں جن پر کتاب الہی نازل ہوئی، اور اس کتاب کا عبرانی زبان میں نام تورات تھا۔ یہ وہی نبی ہیں جو دشمن کے محل میں پل کر جوان ہوئے اور اپنی قوم کو وقت کے سب سے بڑے فرعون سے اللہ کی مدد سے نجات دی۔ ناظرین، آپ نے حضرت موسیٰ پر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مگر آج ہم جو آپ کو سب بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور نہ پڑھا ہوگا۔ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں شروع سے لے کے آخر تک تمام واقعات کو بیان کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ جب حضرت موسیٰ نے سمندر کو 2 پارٹوں میں تقسیم کیا تھا تب ہوا کی رفتار کتنی تھی اور کتنے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی، اور ان کی لاٹھی کے معجزے، اور انہوں نے جو اللہ سے باتیں کی اور اللہ نے ان سے کیا باتیں کی، ہم سب معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ لہٰذا آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ معلومات کا کوئی حصہ ناظرین سے چھپا نہ رہ جائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اور کرپا کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ آپ کے پیار کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ آپ جنتا کی سہایتا سے ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، تمام پیغمبروں کی نسبت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام و فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔ اگر ہم ان آیاتوں کی الگ الگ شرح کریں، اس کے بعد ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں، تو بعض افراد کے اس توہم کے برخلاف کہ قرآن میں تکرار سے کام لیا گیا ہے، ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں نہ صرف تکرار نہیں ہے بلکہ ہر سورہ میں جو بحث چھیڑی گئی ہے، اس کی مناسبت سے اس سرگزشت کا ایک حصہ گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں سلطنت مصر نسبتاً وسیع سلطنت تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کا تمدن بھی حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ، لہٰذا حکومت فرعونہ کی مقاومت بھی زیادہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک اور نہضت بھی اتنی اہمیت کی حامل ہوئی کہ اس میں بہت زیادہ عبرت انگیز نکات پائے جاتے ہیں۔ اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور بنی اسرائیل کے حالات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مکمل طور پر عظیم پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پیدائش سے لے کے فرعون کے محل میں پرورش تک کا زمانہ، اور پھر مصر سے آپ علیہ السلام کا نکلنا اور شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ وقت گزارنا، آپ علیہ السلام کی باسط کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ علیہ السلام کے متعدد تنازع، فرعونیوں کے چنگل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات، اور وہ حادثے جو راستے میں اور بیت المقدس پہنچنے پر رونما ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا زمانہ۔ ناظرین، حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں میں جو نومولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی عورتوں کی نگرانی کرتی تھی۔ ان دائیوں میں سے ایک دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دوست بن گئی تھی۔ شکم مادر میں موسیٰ علیہ السلام کا حمل چھپا رہا اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو آپ نے کسی کے ذریعے اپنی دوست دائی کو بلانے بھیجا۔ جب وہ آگئی تو اس سے کہا، میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں خاص نور
चमक रहा था। चुनांचे उसे देखकर वो दाया कांपने लगी और इसके दिल में मोहब्बत की एक बिजली समा गई, जिसने इसके दिल की तमाम फिजा को रोशन कर दिया। ये देखकर वो दाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से बोली कि मेरा ये ख्याल था कि हुकूमत के दफ्तर में जाकर इस बच्चे के पैदा होने की खबर दूँ ताकि जला दाएं और इसे कत्ल कर दें और मैं इनाम पा लूँ, मगर मैं क्या करूँ कि मैं अपने दिल में इस नन्हे से बच्चे की शदीद मोहब्बत का एहसास करती हूँ। यहाँ तक कि मैं ये नहीं चाहती कि इसके बाल भी इसकी अच्छी तरह हिफाजत करो। मेरा ख्याल है कि आखिरकार यही फ़िरौन का दुश्मन होगा। मोहतरम नाजरीन, वो दाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के घर से बाहर निकली तो हुकूमत के बाद जासूसों ने उसे देख लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो घर में दाखिल हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अपनी माँ को इस खतरे से आगाह कर दिया। माँ ये सुनकर घबरा गई। उनकी समझ में ना आया कि अब क्या करें। इस शदीद परेशानी के आलम में जबकि वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो रही थी, उन्होंने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और तंदूर में डाल दिया। इसी दौरान हुकूमत के आदमी आ गए, मगर वहाँ उन्होंने रोशन तंदूर के सिवा कुछ ना देखा। उन्होंने मादर मूसा अलैहिस्सलाम से तफ्तीश शुरू कर दी। पूछा, दाया यहाँ क्या कर रही थी? मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, वो मेरी सहेली है, मुझसे मिलने आई थी। हुकूमत के जासूस मायूस होकर वापस हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को होश आया। आपने अपनी बेटी से पूछा कि बच्चा कहाँ है? उसने लाइल्मी का इज़हार किया। अचानक तंदूर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अब माँ तंदूर की तरफ दौड़ी। क्या देखती है कि खुदा ने इसके लिए तंदूर की आग को ठंडा कर दिया। वही खुदा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आतिशे नमरूद को ठंडा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपना हाथ बढ़ाया और बच्चे को सही सलामत पा, लेकिन फिर भी माँ महफूज ना थी, क्योंकि हुकूमत के कारिंदे दाएं बाएं फिरते रहे और जुस्तजू में लगे रहते थे। किसी बड़े खतरे के लिए यही काफ़ी था कि वो एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते। इस हालत में खुदा के एक इल्हाम ने माँ के दिल को रोशन कर दिया। वो इल्हाम ऐसा था कि माँ को बज़ाहिर एक खतरनाक काम पर आमादा कर रहा था, मगर फिर भी माँ इस इरादे से अपने दिल में सुकून महसूस करती थी। और कुरान पाक में इस तरह इरशाद हुआ, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की कि इसे दूध पिला, और जब तुझे इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं और ना गमगीन होना, क्योंकि हम इसे तेरे पास लुटा देंगे और इसे रसूलों में से करार देंगे। उसने कहा, खुदा की तरफ से मुझ पर यह फ़र्ज़ आयद हुआ है, मैं इसे ज़रूर इंजाम दूंगी। उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं इस इल्हाम को ज़रूर अमली जामा पहनाऊंगी और अपने नौज़ायदा बच्चे को दरियाए नील में डाल दूँ। उसने एक मिस्री बढ़ई को तलाश किया। वो बढ़ई कप्ती और फ़िरौन की कौम में से था। इसने इस बढ़ई से दरख्वास्त की कि मेरे लिए एक छोटा सा संदूक बना दे। बढ़ई ने पूछा, जिस किस्म का संदूकचा तुम बनवाना चाहती, इसे किस काम में लाओ? मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो झूठ बोलने की आदी न थी, इस नाजुक मुकाम पर सच बोलने से भी बाज ना रही। उन्होंने कहा, मैं बनी इसराइल की एक औरत हूँ, मेरा एक नौज़ायदा बच्चा है, मैं इस बच्चे को संदूक में छुपाना चाहती हूँ। इस कुत्ती बढ़ई ने अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जल्लादों को ये खबर पहुंचा देगा। वो तलाश करके इनके पास पहुंच गया, मगर वो जब इन्हें ये खबर सुनाने लगा तो उसके दिल पर ऐसी वहशत तारी हुई कि इसकी ज़ुबान बंद हो गई। वो सिर्फ हाथों से इशारा करता था और चाहता था कि इन अलामतों से इन्हें अपना मतलब समझा दे। हुकूमत के करिंदों ने इसकी हरकत देखकर ये समझा कि ये शख्स हमसे मजाक कर रहा है, इसलिए उसे मारा और बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो इस दफ्तर से बाहर निकला, इसकी होशो आवाज़ बहाल हो गई। वो फिर जल्लादों के पास गया और अपनी हरकत से मार खाई। अलबत्ता वो बिल्कुल बेखबर थे कि खुदा ने तय कर दिया था कि यह बच्चा इंतहाई खतरात में परवरिश पाए और किसी इंसान में खुदा से टक्कर लेने की ताकत नहीं है। इस चीज़ का नाम कुदरत नुमाई नहीं है कि खुदा आसमान और ज़मीन के लश्करों को मामूर करके किसी जालिम कौम को निस्तो नाबूद कर दे, बल्कि कुदरत नुमाई ये है कि इन्हीं जालिम और कमंडियों से ये काम देकर वो इन्हें निस्तो नाबूद कर दे और इनके दिल और दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा हो जाएं कि बड़े शौक से लकड़ियाँ जमा करें और इसकी आग में जल मरे, अपने लिए खुद ही कैद खाना बनाएं और इसमें कैद होकर जान दे दे, अपने लिए खुद ही सलीब खड़ी करें और इस पर चढ़ जाएं। फ़िरौन और इसके जालिम साथियों के साथ भी यही पेश आया। चुनांचे तमाम मराहिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निजात और परवरिश
इन्हीं के हाथों से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दाया फिरौन की कौम से थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील से निकालने वाले फिर उन्हीं के लोग थे। संदूक का ढकना खोलने वाला खुद फिरौन, इसकी बीवी थी। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अमन व आराम और परवरिश की जगह और इक़्तिदार खुद फिरौन का महल करार पाया। ये है परवरदिगार आलम कुदरत, ये है परवरदिगार आलम खुदा की कुदरत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इस तरह से, जैसा कि हमने पहले भी बयान किया है, अपने फर्जंद को दरियाए नील की लहरों में सुपुर्द कर दिया। मगर इस अमल के बाद इसके दिल में जज्बात का यकयक शदीद तूफान उठने लगा। नौज़ादा बेटे की याद, जिसके सिवा इसके दिल में कुछ न था, इसके एहसासात पर गालिब आ गई थी। करीब था कि वो दाड़े मार कर रोने लगे और अपना राज पाश कर दे। करीब था कि चीख मारो और अपने बेटे की जुदाई में नालो फरियाद करती, लेकिन इनायत खुदाबंदी शामिल आल रही। जैसा कि कुरान में दर्ज है, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल अपने फर्जंद की याद के सिवा हर चीज़ से आली हो गया। अगर हमने इसका दिल ईमान और उम्मीद के नूर से रोशन न किया होता तो करीब था कि वो राज पाश कर देती, लेकिन हमने ये इसलिए किया ताकि वह अहले ईमान में से रहे। इस लुत्फ़ खुदाबंदी की वजह से माँ के दिल का सुकून लौट आया, मगर उससे आरज़ू रही कि वो अपने बेटे के हाल से बाखबर रहे। इसलिए उसने मूसा अलैहिस्सलाम सी बहन से कहा कि जाओ तू देखती रह कि इस पर क्या गुजरती है। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन माँ का हुक्म बजा लाई और इतने फासले से जहाँ से सब कुछ नजर आता था देखती रही। इसने दूर से देखा कि फिरौन के लोग इसके भाई के संदूक को पानी से निकाल रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक से निकाल कर गोद में ले रहे हैं, मगर वो लोग इस बहन की इस कैफियत हाल से बेखबर थे। बहरहाल अल्लाह का यही इरादा था कि यह बच्चा जल्द अपनी माँ के पास वापस जाए और इसके दिल को करार आए। इसलिए फरमाया, हमने तमाम दूध पिलाने वाली औरतों को इस पर राम करार दे दिया। ये कुदरती अमर अहले शीर खार बच्चा चंद घंटे गुजरते ही भूख से रोने लगता है और बेताब हो जाता है। लाजिम था कि मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसी औरत की तलाश की जाती, खुसूसन जबकि मलका मिस्र इस बच्चे से नहायत दिलबस्तगी रखती थी और इसे अपनी जान के बराबर अजीज रखती थी। महल के तमाम खातमीन हरकत में आ गए और तरबतर किसी दूध पिलाने वाली को तलाश करने लगे। मगर ये अजीब बात थी कि वो किसी का दूध पीता ही नहीं था। मुमकिन है कि वो बच्चा इन औरतों की सूरत ही से डरता और इसके दूध का मज़ा, जिससे वो आशना न था, से इसका जायका नागवार और तलख महसूस होता हो। इस बच्चे का तौर कुछ इस तरह का था, गोया कि इन दूध पिलाने वाली औरतों की गोद से उछल के दूर जाएगी। दरअसल ये खुदा की तरफ से तहरीम तकवीनी थी कि इसने तमाम औरतों को इस पर आराम कर दिया था। बच्चा लहजा ब लहजा ज्यादा भूखा और ज्यादा बेताब होता जाता था, बार बार रो रहा था और इसकी आवाज से फिरौन के महल में शोर हो रहा था और मलका का दिल लर्ज रहा था। खिदमत पर मामूर लोगों ने अपनी तलाश तेज तर कर दी। नागहा करीब ही इन्हें एक लड़की मिल जाती है। वो इनसे ये कहती है कि मैं एक ऐसे खानदान को जानती हूँ जो इस बच्चे की कफालत कर सकता है। वो लोग इसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। क्या तुम लोग भी पसंद करोगे कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ? मैं बनी इसराइल में से एक औरत को जानती हूँ जिसकी छातियों में दूध है और इसका दिल मोहब्बत से भरा हुआ है। इसका एक बच्चा था, वो इसे खो चुकी है। वो जरूर इस बच्चे को जो महल में पैदा हुआ है दूध पिलाने पर आमादा हो जाएगी। वो तलाश करने वाले खादमीन ये सुनकर खुश हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को फिरौन के महल में ले गए। इस बच्चे ने जैसे ही अपनी माँ की खुशबू सूंघी, इसका दूध पीने लगा और अपनी माँ का रूहानी रस चूस कर इसमें जान आ गई। इसकी आंखों में खुशी का नूर चमकने लगा। इस वक्त वो खद्दाम जो ढूंढ ढूंढ के थक गए थे बहुत ही ज्यादा खुशोखुरम थे। फिरौन की बीवी भी इस वक्त अपनी खुशी को न छुपा सकी। मुमकिन है इस वक्त लोगों ने कहा होगी, तुम कहाँ चली गई थी? हम तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गए। तुझ पर और तेरे मुश्किल कुशा पर आफरीन है। सिर्फ तेरा ही दूध क्यों पिया? जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माँ का दूध पीने लगे, फिरौन के वजीर अमान ने कहा, मुझे लगता है कि तू ही इसकी माँ है। बच्चे ने इन तमाम औरतों में से सिर्फ तेरा ही दूध क्यों कबूल कर लिया? माँ ने कहा, इसकी वजह यह है कि मैं ऐसी औरत हूँ जिसके दूध में से खुशबू आती है। मेरा दूध नहायत ही शीरी है। अब तक जो बच्चा भी मुझे सुपुर्द किया गया है वो फौरन ही मेरा दूध पीने लगता है। हाज़रीन दरबार ने इस कौल को सदाकत तस्लीम कर लिया और हर एक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को तोहफे भी दिए। नाज़रीन, अब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे दौर का जिक्र करते हैं। जिस वक्त बनी इसराइल के इस आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो इन सब ने
دشمن کے مقابلے میں امداد چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اسے اس ظالم دشمن کے ہاتھ سے نجات دلائیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ قبطی فرعون کا ایک باورچی تھا اور چاہتا تھا کہ اس بنی اسرائیل کو بیکار میں پکڑ کر اس سے لکڑیاں اٹھوائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کے سینے پہ ایک مکہ مارا. وہ ایک ہی مکے میں مر گیا اور زمین گر. اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ کا اس فرعونی کو جان سے مار دینے کا ارادہ نہ تھا. قرآن سے بھی یہ خوب واضح ہو جاتا ہے. ایسا اس لیے نہ تھا کہ وہ لوگ مستحق قتل نہ تھے، بلکہ انہیں ان نتائج کا خیال جو خود حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پیش آ سکتے تھے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ کام شیطان نے کرایا ہے، کیونکہ وہ انسان کا دشمن اور واسع گمراہ کرنے والا ہے. اس واقعے کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا گریبان اس فرعونی کے ہاتھ سے چھڑا دے. ہر چند کے فرعون کے لوگ اس سے زیادہ سخت سلوک کے مستحق تھے، لیکن ان حالات میں ایسا کام کر بیٹھنا مصلحت کے خلاف تھا. اور جیسا کہ ہم آگے بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ اسی عمل کے نتیجے میں پھر مصر میں نہ ٹھہر سکے اور مدین چلے گئے. پھر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اس نے کہا پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے. اور خدا نے اسے بخش دیا کیونکہ وہ غفور رحیم ہے. یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معاملے میں کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت میں ان سے ترک اولیٰ سرزد ہوا، کیونکہ انہیں ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی جس کے نتیجے میں وہ زحمت میں مبتلا. حضرت موسیٰ نے اسی ترک اولیٰ کے لیے خدا سے طلب معافی مانگی اور خدا نے بھی انہیں اپنے لطف و نعمت سے بہرہ مند کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خداوند تیرے اس احسان کے شکرانے میں کہ تو نے میرے قصور کو معاف کر دی اور دشمنوں کے فنج میں گرفتار نہ کیا. وہ ان تمام نعمتوں کے شکریہ میں جو مجھے ابتدا سے اب تک مدد کرتا رہا. میں عہد کرتا ہوں کہ ہرگز مجھے موت کی مدد نہیں کروں گا اور ظالموں کا طرفدار نہ ہوں گا، بلکہ ہمیشہ مظلوموں اور ستم دیدہ لوگوں کا مددگار رہوں گا. اس واقعے کے فرعون اور اس کے اہل دربار کو اطلاع پہنچ گئی. انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس عمل کے سرزد ہونے کو اپنی شان سلطنت کے لیے ایک توہین سمجھا. وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا. جہاں فرعون اس کے اہل خانہ رہتے تھے وہاں سے ایک شخص تیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اطلاع کیا کہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے، آپ فوراً شہر سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ. ناظرین یہ آدمی بظاہر وہی تھا جو بعد میں مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا. کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حزقیل تھا. وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا. ان لوگوں میں سے اس کے ایسے قریبی روابط تھے کہ ایسے مشوروں میں شریک ہوتا تھا. اسے فرعون کے جرائم اور اس کی کرتوتوں سے بڑا دکھ ہوتا تھا اور اس انتظار میں تھا کوئی شخص اس کے خلاف بغاوت کرے اور اس کار خیر میں شریک ہو جائے. بظاہر وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یاز لگائے ہوئے تھا اور ان کی پیشانی میں من جانب اللہ ایک انقلابی ہستی کی علامات دیکھ رہا تھا. اسی وجہ سے جیسے ہی سے یہ احساس ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطرے میں ہیں، نہایت ہی تیزی سے ان کے پاس پہنچا اور انہیں خطرے سے بچا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کر دیا کہ وہ شہر مدین کو چلے جائیں. یہ شہر شام کے جنوب اور حجاز کے شمال میں تھا اور قلم روم مصر اور فرعون کی قوت میں شامل نہ تھا. یہ جوان پاک باز انسان کئی روز تک تنہا چلتا رہا. یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی اس نے دیکھا تھا نہ اسے طے کیا تھا. بعض لوگوں کے قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام مجبور تھے کہ ننگے پاؤں راستہ طے کریں. بیان کیا گیا ہے کہ مسلسل 8 روز تک چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. جب بھوک لگتی تھی تو جنگل کی گھاس اور درختوں کے پتے کھا لیتے تھے. ان تمام مشکلات صرف ایک خیال ان کے دل کو راحت رہتی تھی کہ انہیں افق میں شہر مدین کا منظر نظر آنے لگا. ان کے دل میں آسودگی کی ایک لہر اٹھنے لگی. وہ شہر کے قریب پہنچے. انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا. وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ لوگ چرواہے ہیں جو کنویں کے پاس اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے آئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب آئے تو انہوں نے وہاں بہت سے آدمیوں کو دیکھا جو کنویں سے پانی بھر کر اپنے چوپایوں کو پانی پلا رہے تھے. انہوں نے اس کنویں کے پاس 2 عورتوں کو دیکھا. وہ اپنی بھیڑوں کے لیے کھڑی تھی مگر کنویں کے قریب نہ آتی. ان باعفت لڑکیوں کی حالت قابل رحم تھی جو ایک گوشے میں کھڑی تھی اور کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا. چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی یہ حالت دیکھی تو ان کے نزدیک آئے اور پوچھا تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ تم آگے کیوں نہیں بڑھتی اور اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ حق کشی ظلم و ستم بے عدالتی اور مظلوموں کے حق کی عدم پاسداری جو انہوں نے شہر مدین میں دیکھی قابل برداشت نہ تھی.
مسلمانوں کو ظالم سے بچانا ان کی فطرت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے قانون کے مہر اور ان کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور وطن سے بے وطن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اس روش عیار کو ترک نہ کر سکتے تھے اور ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب میں کہا، ہم اس وقت تک اپنی بیڑیوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے اپنے حیوانات کو پانی پلا کر نکل نہ جائے۔ ان لڑکیوں نے اس بات کی وضاحت کے لیے کہا، ان باعث لڑکیوں کے باپ نے انہیں اس کام کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہیں، نہ تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ بیڑوں کو پانی پلا سکے، نہ ہمارا کوئی بھائی جو یہ کام کر لے۔ اس خیال سے کہ کسی پر بوجھ نہ ہو، ہم خود ہی یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بہت خوف ہوئی اور دل میں سوچا، یہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہے اور کسی مظلوم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آگے آئے، بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنویں میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طاقتور بازوؤں سے اسے اکیلے ہی کھینچ لیا اور ان دونوں عورتوں کی بیڑوں کو پانی پلا دی۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب آئے اور لوگوں کو ایک طرف کیا تو ان سے کہا، تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے؟ یہ سن کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور ڈول حضرت موسیٰ کے حوالے کر کے بولے، لیجئے، بسم اللہ کیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس نے ان کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا اور کنویں سے ڈول کھینچ کر ان دونوں عورتوں کی بیڑوں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے میں آئے بیٹھے اور بارگاہ الہی مرض کرنے لگے، خدا بندہ، تو مجھے جو بھی خیر اور نیکی بخشے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، اس شہر میں اجنبی اور تنہا تھے اور ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، مگر وہ پھر بھی وہ بے قرار نہ تھے۔ آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ خدایا میرے لیے ایسا ویسا کر، بلکہ یہ کہا کہ تو جو خیر مجھے بخشے، میں اس کا محتاج ہوں۔ مگر ناظرین، اللہ پاک پروردگار نہایت ہی رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کی دل کی بات کو سمجھ جاتا ہے۔ صرف ایک قدم اٹھانے اور ایک ناآشنا مظلوم کی حمایت میں کنویں سے پانی کے ایک ڈول کھینچنے سے حضرت موسیٰ کی زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا، اور یہ عمل خیر ان کے لیے برکات اور روحانی، مادی اور روحانی دنیا بطور تحفہ لایا۔ وہ ناپید نعمت جس کے رسول کے لیے انہیں برسوں کوشش کرنا پڑتی، اللہ نے انہیں بخش دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوش نصیبی کا دور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک نہایت ہی حیا سے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کی چال سے ظاہر تھا کہ اس کو ایک جوان سے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئی اور صرف ایک جملہ کہا، میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی کھینچا اس کا معاوضہ دے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں امید کی بجلی چمکی، کو انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے لیے ایک عظیم خوش نصیبی کے اسباب فراہم ہو رہے ہیں۔ وہ ایک بزرگ انسان سے ملیں گے۔ وہ ایک ایسا حق شناس انسان معلوم ہوتا ہے جو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ انسان کی کسی زحمت کا یہاں تک کہ پانی کے ڈول کھینچنے کا بھی معاوضہ نہ دے۔ یہ ضرور کوئی ملکوتی اور الہی انسان ہوگا۔ یا اللہ، یہ کیسا عجیب اور نادر موقع ہے۔ بے شک وہ پیر و مرد حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے۔ انہوں نے برسوں تک اس شہر کے لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دی تھی۔ وہ حق پرستی اور حق شناسی کا نمونہ تھے۔ جب انہیں واقعے کا علم ہوا، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس اجنبی جوان کو اپنے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چھٹے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام کی گھر آ گئی۔ یہ ایک سادہ سا دیہاتی مکان صاف ستھرا روحانیت سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جناب شعیب علیہ السلام کو اپنی داستان سنائی تو ان کی ایک لڑکی نے ایک مختصر مگر سادہ جملہ پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیڑوں کی حفاظت کے لیے ملازم رکھ لیں۔ وہ الفاظ یہ تھے، اے بابا جان، آپ اس جوان کو ملازم رکھ لیں، کیونکہ ایک بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھ سکتے ہیں وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو قوی اور امیر ہو، اور اس نے اپنی طاقت اور نیک خصلت دونوں کا امتحان دے دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کر کے یوں کہا، میرا ارادہ ہے کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے کسی ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط کے ساتھ کہ تو 8 سال تک میری خدمت کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجویز اور شرط کو قبول کر لیا اور کہا، میرے اور آپ کے درمیان یہ عہد ہے۔ بہرحال قرآن شریف میں یہ بیان اس طور سے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت ختم کر چکے اور اپنے خاندان کو سفر پر لے کر روانہ ہو گئے
تو انہیں کوہ طور پر آگ بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خاندان سے کہا تم یہی ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی، میں چاہتا ہوں شاید تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر نہ ہو یا آگ کا ایک انگارہ لے تاکہ تم اس سے گرم ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہنچے تو دیکھا آگ تو ہے مگر معمول جیسی نہیں ہے، بلکہ حرارت اور سوزش سے خالی وہ نور اور تابندگی کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر سے نہایت ہی حیران تھے کہ ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں، اس میں شک نہیں کہ یہ خدا کے اختیار میں ہے کہ جس چیز میں چاہے قوت کلام پیدا کر دے۔ یہاں اللہ نے درخت میں استعداد پیدا کر دی کیونکہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گوشت کے انسان تھے، کان رکھتے تھے اور سننے کے لیے انہیں آواز کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آواز سنی اس سے ہم ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ خدا جسم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس گئے اور غور کیا تو دیکھا کہ درخت کی سب شاخوں میں آگ چمک رہی ہے اور ہر لمحے اس کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ جو لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی ان کے سہارے جھکے تاکہ اس میں سے تھوڑی سی آگ لے لیں تو آگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھتے تھے اور کبھی آگ ان کی طرف۔ اسی کشمکش میں ایک صدا بلند ہوئی اور انہیں وحی کی بشارت دی گئی۔ اس طرح ناقابل انکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز خدا ہی کی ہے، کسی غیر کی نہیں ہے۔ میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین طوا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس سرزمین کے احترام کا حکم دیا گیا کہ اپنے پاؤں سے جوتے اتار دے اور اس وادی میں نہایت ہی عزت و انکساری کے ساتھ قدم رکھے، اب کو سنے اور فرمان رسالت حاصل کرے، میں تیرا پروردگار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آواز سنی تو حیران رہ گئے اور ایک ناقابل یقین حالت طاری ہوگی۔ یہ کون ہے جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے؟ یہ میرا پروردگار ہے کہ جس نے لفظ ربک کے ساتھ مجھے افتخار بخشا ہے تاکہ یہ میرے لیے اس بات کی نشاندہی کرے کہ میں نے آغاز بچپن سے لے کر اب تک اس کی آغوش رحمت میں پرورش پائی اور ایک عظیم رسالت کے لیے مجھے تیار کیا ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں امید نہیں ہوتی ہے ہمیں ان چیزوں سے بھی زیادہ امید رکھنی چاہیے، کیونکہ موسیٰ بن عمران ایک چنگاری کے لیے گئے تھے لیکن بہتا نبوت و رسالت کے ساتھ واپس پلٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمان نبوت ملنے کے بعد اس کی سند بھی ملی، لہٰذا پر خطر رات میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے دو عظیم معجزے خدا سے حاصل کیے۔ قرآن اس ماجرے کو اس طرح بیان کرتا ہے، خدا نے موسیٰ سے سوال کیا ہے، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سادہ سے سوال میں لطف و محبت کی چاشنی تھی۔ فطرتاً موسیٰ علیہ السلام کی روح میں اس وقت طوفانی لہریں متزن تھی، ایسے میں یہ سوال اطمینان قلب کے لیے بھی تھا اور ایک عظیم حقیقت کو بیان کرنے کی تمہید بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا یہ لکڑی میرا عصا ہے، اور چونکہ محبوب نے ان کے سامنے پہلی مرتبہ یوں اپنا دروازہ کھولا تھا لہٰذا وہ اپنے محبوب سے باتیں جاری رکھنا چاہتے تھے اور انہیں طول دینا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے کہ شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا صرف یہ کہنا کہ میرا عصا ہے کافی نہ ہو، بلکہ اس سوال کا مقصد اس عصا کے آثار و فوائد کو بیان کرنا مقصود ہو، لہٰذا مزید کہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اپنے عصا کو زمین پر ڈال دے، چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے، یہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام ڈر اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب اللہ کا حکم ہوا واپس آ اور نہ ڈر، تو امان میں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ درگاہ رب العزت میں مطلق امن و امان اور کسی قسم کے خوف و خطر کا مقام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معمولیت کا پہلا مرحلہ ختم ہوا جس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں وحی اور رسالت ملی اور انہوں نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وسائل کی حصول کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ہی زیر نظر دوسرے مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، یعنی فرعون کے پاس جانا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا۔ چنانچہ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مقدمے کے طور پر فرمایا گیا ہے اب جبکہ تمام حالات سازگار ہیں تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم عالمین کے پروردگار کے رسول ہو۔ اپنی رسالت کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیجیے اور کہیے
کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ تجھ سے مطالبہ کرے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اور وہ مصر میں گئے اور اپنے بھائی ہارون کو مطلع کیا، اور وہ رسالت جس کے لیے آپ علیہ السلام مبعوث تھے، جس کا پیغام اسے پہنچایا۔ پھر یہ دونوں بھائی ہارون سے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہوئے، آخر بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچ سکے۔ اس وقت فرعون کے وزراء مخصوص لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 2 ٹوک اور قاطع جواب دے دیا، جس سے وہ لاجواب اور عاجز ہو گیا۔ تو اس نے کلام پر بتلا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، میں رب العالمین کا رسول۔ تو اس نے اسی بات کو اپنے سوال کا محور بنایا اور کہا، یہ رب العالمین کیا چیز؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کا راستہ کیا۔ خیر مختصر یہ کہ فرعون جب کسی طرح راضی نہ ہوا اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ بھیجنے پر ضد رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یکی دیگرے کئی عذاب نازل ہوئے۔ جب تک عذاب رہتا تھا تب تک فرعون وحدانیت کا کلمہ پڑھتا تھا، مگر جیسے عذاب ختم ہوتا تھا فرعون واپس اپنی روش پر اترا۔ بہرحال ایک دن خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو روانگی کا حکم صادر کر دیا، اور جب یہ قوم ڈیڈ سی یعنی بحر میت کے سمندر کے پاس پہنچے، اور پیچھے فرعون بھی اپنی فوجیں لے کر پہنچ چکا تھا، مگر حکم الہی سے ایک آگ کے گولے نے فرعون کے لشکر کا راستہ روکے رکھا تھا، اور حکم خدا ہوا کہ اپنا عصا سمندر میں پھینک دے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس کے ساتھ ہی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان سے پھٹ گیا، اور سمندر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا راستہ بنا دیا۔ ناظرین، اب یہاں پر جو اہم بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک سمندر میں پھینکا تو ایک تحقیق کے مطابق مشرق کی ہوا مغرب کی طرف اور مغرب کی ہوا مشرق کی طرف چل پڑی تھی، اور ہوا کی رفتار 5000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی۔ یعنی آپ اس ہوا کی رفتار کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرین پٹری پر 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے تو وہ پٹریوں سے نہیں تو نیچے اتر جائے گی، اور خدا نہ خاصہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان میں ٹرین زیادہ سے زیادہ 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے، اس کے باوجود بہت مرتبہ پاکستان میں ٹرینیں حادثے کا شکار ہو جاتی۔ تو آپ نے ناظرین اندازہ کرنے کے 5000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اگر آواز چلے گی تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی یہ اسی طرح ہے کہ اگر ایک انسان ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کر اس میں پھونک مارے تو اس میں خشکی برآمد ہوتی ہے۔ اس وقت بھی بالکل اسی طرح ہی ہوا، اور ہوا نے سمندر میں خشکی کو پیدا کر دیا۔ فرعون کی بیوی کا نام ماسی اور باپ کا نام مزاحم تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو اس کے دل کی گہرائیاں میں نور پیدا ہو گیا اور وہ روشن ہو گئی۔ وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتی تھی، لیکن ایمان اور خدا کا عشق ایسی چیز نہیں ہے جسے ہمیشہ چھپایا جا سکے۔ جب فرعون کو اس کے ایمان کی خبر ہوئی تو اس نے بارہا سمجھایا اور منع کیا، اور یہ اصرار کیا کہ موسیٰ کے دین سے دستبردار ہو جائے اور اس کے خدا کو چھوڑ دے، لیکن یہ بااستقامت خاتون فرعون کی خواہش کے سامنے ہرگز نہ جھکی۔ آخرکار فرعون نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں میخوں کے ساتھ جبر کر اسے سورج کی جلتی ہوئی دھوپ میں ڈال دیا جائے اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سینے پر رکھ دے۔ جب وہ خاتون اپنی زندگی کے آخری لمحے گزار رہی تو اس کی یہ دعا تھی، پروردگارا میرے لیے جنت میں اپنی جوار رحمت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے رہائی بخش اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ خدا نے بھی اس پاک باز اور فداکار مومنہ خاتون کی دعا قبول کی اور اسے نجات دی، اور اس دنیا میں یہ خاتون جناب مریم علیہ السلام جیسی دنیا کی بہترین خاتون قرار پائی۔ محترم ناظرین، رامسیس کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرتفع مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے سمندر کو پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروانے کے بعد سمندر کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات میں بیان کیا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لیں گے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا
کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تماچا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دوبارہ الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میرے تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہوگی، اور حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بارہا الہی اس کے بعد کیا انجام ہوگا۔ حضرت حق سے جواب ملا کہ آخرکار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ الہی العالمین اس آخری وقت میں عرض مقدس سے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلا قصیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ اریحا میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم کی اس روایت میں فرشتے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ منقول ہے، ابن قتیبہ کے نزدیک وہ مادی حقیقت جو ہمارے نزدیک اس واقعے میں انسانی موت و حیات کے مسئلے کو ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جس سے سلسلے کی تمام ضروری اور اہم کڑیاں نمایاں ہو سکیں۔ یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان اگر نبوت اور رسالت جیسی عظیم الشان منصب پر فائز ہو، تب بھی بشر ہونے کے باوجود موت کو غیر مرغوب چیز سمجھتا ہے، مگر جب خدا اس پر موت کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے تو اس کے پاک بندوں کے لیے وہ سب سے زیادہ محبوب شے بن جاتی ہے۔ تو اب حدیث کے الفاظ کی تعبیر اس طرح کرنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو انسانی شکل میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حالت میں نہ پہچان سکے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام عذاب کے فرشتوں کو ابتدا میں نہ پہچان سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کیوں ان کی خلوت میں گھس آیا، اور اس کو موت کا پیغام دینے کا کیا حق ہے، اور تیش میں آ کر منہ پر تماچا مار دیا۔ کیونکہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، لہٰذا بشری اثرات نے کام کیا اور آنکھ مجروح ہو گئی، مگر جس طرح عذاب کے فرشتوں نے آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، موت کے فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ نہ کیا اور فوراً غائب ہو گیا اور درگاہ الہی میں جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی حیت پر واپس کر دیا، اور اس طرح وہ اس عیب سے بری ہو گیا جو بشری شکل و صورت پہ آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہو گیا۔ فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خفا ہو گئے اور وہ موت نہیں چاہتے، اور دربار الہی میں جا کر یہ شکایت کر دی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔
خدا تعالیٰ نے فرشتہ کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کی اظہار کے لیے طریقہ اختیار فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر ہمارا پیغام سناؤ۔ ادھر فرشتہ پیغام حاصل کرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجنبی شخص کے غائب ہو جانے پر فوراً محسوس کر لیا۔ در حقیقت یہ معاملہ انسانی معاملات سے جدا دوسرے عالم کا ہے۔ چنانچہ جب فرشتہ اجل نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا تو ان کا لہجہ اور طرز گفتگو بالکل دوسرا ہو گیا، اور آخرکار وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور قربت موت کی جو چند گھڑیاں تھی وہ موت سے قبل اس طرح سامان عبرت و موعظت بنی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو کمنٹ اور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کسی دلچسپ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہسٹری اینڈ سٹوری کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔